یہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے گڈ سائڈ آف دا بجٹ بتائی ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ را مٹیریل ہو گیا یا ٹیکس ریلیف ہو گیا یا پراپرٹی کا ہو گیا، اس میں عوام کو خوشی مل رہی ہے، عوام کو تھوڑا ریلیف مل رہا ہے۔ میں آپ میرے ساتھ رہے گا، میں چاہوں گا کہ وقار مسعود صاحب جو ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی انگیج کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک تو اوور آل، آپ خاقان نجیب صاحب کی بات بھی سن رہے تھے، واٹس یور اوور آل انالیسس آف دس بجٹ؟ زیادہ عوام کے لیے ریلیف ہے یا دوبارہ عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، صرف فجنگ یا اوپر نیچے چیزیں کر کے دکھا دیا گیا ہے؟ یور ٹیک سر۔ میں کامران بھائی بہت شکریہ سر۔ میں سب سے پہلے ایک عمومی بات آپ سے عمومی کہنا بات چاہتا کرتے ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے جس نہج پہ ہماری اکنامک مینجمنٹ جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ ملک کی معیشت کے اندر استحکام لانے کے لیے اس کا اصل مقصد رہا ہے، اور ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے اس دوران میں، خصوصاً 23 کا کچھ حصہ، لیکن 24 اور یہ 25 یہ 2 سال جو ہیں ان کے اندر آپ کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو اور یہ اس کا تسلسل میں دیکھ رہا ہوں اس بجٹ کے اندر بھی، اور اگر 2-1 میں موٹی موٹی آپ کو باتیں بتاؤں کہ تسلسل کیسے اس میں آ رہا ہے۔ آپ کے اخراجات مجموعی طور پہ کم ہو رہے ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں، آپ کے جو ریونیوز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت جیسا فائنانس منسٹر نے کہا کہ اس سال ہم نے 1.6 percentage point اضافہ کیا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے اندر۔ جی یہ بہت بہت اہم ہے، اور ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ انہوں نے کم کیے۔ سب سے بڑا ایکسپینڈیچر دیکھیے نا انٹرسٹ پیمنٹس کا ہے، اور انٹرسٹ پیمنٹس جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو وہ تقریباً 9.25 ٹریلین تھی، اور وہ اب 8.2 ٹریلین ہے۔ اور میں تو زور دوں گا اس بات پہ کہ انہیں اور تیزی کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کو یہ نیچے لے کر آئیں تاکہ یہ بوجھ مزید کم ہو اور آپ کے کنسالیڈیشن کے اندر آپ کو آسانی ہو۔ اچھا، اب اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیے فرداً ہم کچھ چیزوں پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ کاربن کا ٹیکس لگایا ہے یا لیوی کو 100 روپے تک لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی چادر اتنی ہی پھیلائیں جتنی کہ اس کی لمبائی ہے، تو پھر مطلب یا تو چادر کو لمبا کرنا پڑے گا یا پیر ننگے رہیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے اچھا، اور پھر دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ساری کتابیں آپ کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں وہ اگر کچھ سخت بھی اقدامات پہ آپ کو مجبور کر رہا ہے تو آپ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے اس کو مان بھی جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں آپ بہت آپٹیمسٹک ہے اس بجٹ کے حوالے سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک استحکام جو پاکستان کی اکانومی میں آ رہا تھا وہ نظر آ رہا ہے اس بجٹ سے، آپ یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور میں نے اس کا جواب آپ کو یہ دیا ہے کہ اس وقت 5% آپ کا کہا ریپیٹ کیا ڈیفیسٹ کا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے پتا ہے نجیب صاحب آپ نے جانا ہے کوئکلی، اگر آپ نے خاقان صاحب کچھ اور ایڈ کرنا ہے بجٹ کے انالیسس میں، اور ایک مجھے بات بتائیے گا سروسز کے اوپر جو ہے وہ سروسز کے اوپر بجٹ ٹیکس بڑھا ہے کہ کم ہوا ہے پرسنٹیج؟ جی بڑھا ہے جی، دیکھیں کتنا ہو گیا بھائی؟ ای کامرس کی سروسز ہیں ان کو بھی جی 18% جی ایس ٹی میں لایا گیا ہے، اور یہ بات بھی ہم نے کل کی تھی کہ کیونکہ ای کامرس پاکستان میں آگے بڑھ رہا ہے، اب آپ کے گھر جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، اس کو 18% لایا گیا ہے جی ایس ٹی رجیم میں، سو دیٹ اس کو ایٹ پار رکھا جائے دکانداروں کے ساتھ۔ جو چیزیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ایگزیمپشنز گئی ہیں، جس طرح کی اس طرح ٹیکسز آئے ہیں، اس سے 400-500 ارب کی نئی ٹیکسیشن جو ہے، اور اس کا ہم آنے والے دنوں میں ڈیٹیل بھی بنا لیں گے کہ وہ کہاں کہاں آیا ہے، بیکاز یہ ٹیکسیشن تو آنی ہے۔ 2000 ارب
یعنی کہ 14,130 پہ جانا ہے 12,000 سے. تو اگر آپ نے 2,000 کا سفر کرنا ہے تو اس میں سے 1,000 اٹونومس گروتھ ہے, باقی کی جو ٹیکسیشن ہے وہ آنی ہے. اب اس بجٹ میں جو نہیں ہے وہ بھی ایکسپلین کر وہ کر دیجیے گا. لیکن ایک چیز بتائیے گا, قرضوں پر سود کی ادائیگی جو ہے, جو 8,000 ارب روپے مختص کی گئی ہے, یہ عوام کی جیب سے جائے گا نا, جو ٹیکس لگا کے اس طرح جائیں گے پیسے یہ obviously. دیکھیے ایک بہت بڑا ریلیف اسٹیٹ کو ملا ہے. پچھلے سال 9,600, اس سال 8,206. تو یہ جو کم ہوا ہے بیکاز میکرو سٹیبلٹی ہے. نہیں, اسٹیٹ کو تو ریلیف ملا, اسٹیٹ کو ریلیف تو ملا ہے, لیکن یہ میں سوال یہ تھا کہ عوام کی جیب سے جائے گا نا یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے, یہ جو ہاں بس ٹھیک ہے. تو ہم تو آئے مرنے کے لیے اسٹیٹ کو ریلیف دینے کے لیے, کوئی سی نہیں بات ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے آپ کچھ. سو کامران جو ہاں دیکھیے, آخر میں کل میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی کہ ایکسپینڈیچر سائیڈ کا جو ریفارم ہے, جس میں 716 ارب کی سبسڈی ہے اس کی شیئرنگ پروونسز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح جو پاکستان کی سبسڈی آپ 1,000 ارب پھر دینا چاہ رہے ہیں پاور سیکٹر کو, اس چیز سے نکل جائیے. اس چیز کو جو انکم سپورٹ ہے, جو NSCR یعنی کہ سوشو اکنامک ڈیٹا ہے 10 ملین کا, وہاں لے جائیے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی. یہ کہا گیا ہے کہ 10 ڈویژنز جو ہیں وہ مرج ہوں گے, 40,000 نوکریاں جائیں گی. بٹ جو میں دیکھ رہا ہوں جس پہ مجھے تھوڑی سی تشویش ہے کہ رننگ آف دا سول گورنمنٹ جو ہے وہ تو بڑھ گیا ہے بہت. تو وہ رننگ آف دا سول گورنمنٹ کیوں بڑھا ہے, اب یہ ہم کل کی پریس کانفرنس میں یہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ رننگ آف دا سول گورنمنٹ. سو جو ایکسپینڈیچر سائیڈ آف رننگ آف دا سول گورنمنٹ سے مراد حکومت کے اخراجات کی بات کر رہے ہیں آپ سے. درست وہ بڑھے ہیں پچھلے سال کے مطابق. اب کیوں بڑھے ہیں جبکہ انفلیشن کم ہے ملک میں اور 4-5% ہے, اس پہ مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے. سو اس کو ہمیں ڈیٹیل میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے. ایکسپینڈیچر سائیڈ کا وہ بڑا ریفارم نہیں دکھائی دیا. اور آخری بات میں کروں گا کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹلائزیشن آف دی اکانومی, آپ نے ریئل اسٹیٹ کو ضرور کنسیڈر کیا, پر آپ نے وہ جو 9,400 ارب کی میری کیش اکانومی ہے اس کو لانے کے لیے اگلے 12 دن میں پھر سوچئے کہ آپ کیا ریلیف دے سکتے ہیں. کہ میں خود چاہوں کہ میں اپنے راست QR کوڈ سے, اپنے چیک سے, اپنے ڈیبٹ کارڈ سے, اپنے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کروں. پھر سوچئے, بیکاز ادروائز جو نان فارمل اکانومی ہے اس کا سائز ہم کم اگر نہیں کر پائیں گے تو کبھی بھی گڈ فار گروتھ. خاقان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو آپ کے جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں, آپ بڑے پریشان ہوئے ہوئے اور یہ کل آپ سوال کر گئے حکومت سے کہ آپ ایکسپینڈیچر کیوں بڑھا رہے ہیں. میرے بھائی مفت کا مال ہے, پیسنے کے لیے, ٹیکس پے کرنے کے لیے, قرضے اتارنے کے لیے IMF اور دوسروں کے, اس کے لیے عوام ذلیل ہونے کے لیے. ان کا کام یہ ہے کہ ہم سے ووٹ لے کر انہوں نے ہمیں ذلیل کرنا ہے, پرکس پریویلیجز پروٹوکول انجوائے کرنا ہے. یہ مہاتما گاندھی ٹائپ لوگ تو ہے نہیں, یا قائد اعظم جیسے کہ اپنی جیب سے جو پیسے لگائیں, یا گاندھی اگر عوام جو ہے وہ بھوکی ننگی ہے تو اس نے بھی کپڑے آدھے کر دیے تھے اپنے. تو اب میں حیران ہوں, آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ عوام کو مار رہی ہے. IMF زیادہ گورنمنٹ ہے. ایک ایکسپینڈیچر پرائم منسٹر کی تزئین و آرائش, پرائم منسٹر ہاؤس کی, ان کے منسٹر انکلیو کی تزئین و آرائش, ان کے منسٹرز کی 1,00,000 سے 5,00,000 تنخواہیں ہو جانا, سینیٹرز کی بڑھ جانا, اسپیکر قومی اسمبلی کی کل بڑھی ہے. یہ ان کے لیے نارمل سی بات ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ عوام ایسی ہے